تو ابھی میں نسلی خطاطی بھی کرتا ہوں، عربک کرتا ہوں، پر میں کہتا ہوں کہ ماڈرن میں لے کے آؤں، جیسے آج کل ماڈرن دور چل رہا ہے تو بڑی بہترین وہ کیلیگرافی کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں اس طرح کا میرا کام ہو جائے۔ بلکہ میں بول دیتا ہوں میتھمیٹکس کے جو پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو ہمارے اکثر ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم بولتے تھے کہ یار یہ بندہ مینٹل ہو جائے گا۔ اس طرح آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ جب بندہ سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے اسٹوڈنٹ کی سائیکی کے اوپر کیا پازیٹیو یا نگیٹیو اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اس کے علاوہ کچھ لوگ ہیں اس کام کو نگیٹو سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں نا، کہ یہ آرٹ ہے، یہ اسلام ہے، اس کی اجازت نہیں۔ کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ جن کی اجازت نہیں ہے تو ان سے ہم دور رہتے ہیں۔ تو گھر والوں نے کیا کہا کہ آپ جاؤ گے تو ویسی خاکے بناؤ گے، نقشے بناؤ گے، یا کیا بولو انہوں نے؟ بالکل، ریئیکشن کیا تھا ان کا؟ گھر سے روکا گیا تھا اس ڈپارٹمنٹ میں مجھے داخلہ لینے سے کہ یہ پھل چوڑیاں والا کام اور لڑکیوں والا کام۔ تو سوچ بندہ اچھی رکھے، کیونکہ جو بندے کے خواب ہوتے ہیں وہ اسے ضرور ملتے ہیں۔ بالکل، تو بندہ اپنی سوچ اچھی رکھے، اس پہ محنت کرے، جو اس نے ایک فیوچر پلان رکھا ہوا ہے تو اس کے انشاءاللہ جتنا ڈریم ہے اس کے ڈسپلے لگا ہوتا ہے، اس میں ہم نے ایک چیز بتانی پڑتی ہے کہ اس میں ریڈ کلر کیوں یوز کیا، یہ سفید کیوں یوز کیا، پھر پرپل کیوں یوز کیا۔ جیسے میں نے یہ لاسٹ ٹائم آپ نے اس میں پرپل کلر یوز کیا تھا، اس کا پرپل کا مطلب ہے ڈٹے رہنا، مضبوطی سے رہنا۔ ایک آرٹسٹ کا جو مغل بادشاہوں کے دور میں تھا، عبد الرحمن چغتائی، ان کا نام سنا، پھر ان کے بارے میں نے ریسرچ کیا تو ان کی پینٹنگ تھی اس دور کی جو آج بھی میوزیم میں لگی ہوئی ہیں، بہت سے میوزیم میں۔ تو میں نے ان سے تھوڑا بہت انسپائر ہوا، ان کی پینٹنگ دیکھی، پھر ادھر پینٹنگ کے شوق میں آیا، پھر خطاطی سے لگا ہو گیا۔ السلام علیکم ناظرین، اسمارٹ ویژن پاکستان کے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے ساتھ میں ہوں سکندر خان۔ ناظرین، اس دنیا میں اربوں خربوں انسان موجود ہیں اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مخصوص قسم کے صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں ایک ایسے طالب علم کے ساتھ جو بیک وقت ایک ڈیزائنر بھی ہیں، پینٹنگ بھی کرتے ہیں، زبردست قسم کی اسکیچنگ بھی کرتے ہیں اور انمول قسم کی کیلیگرافی بھی کرتے ہیں۔ آج ہم موجود ہیں ہزارہ یونیورسٹی کے آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ میں اور آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں عاقب زمان تنولی کے ساتھ۔ السلام علیکم عاقب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ شکر اللہ کا۔ اچھا عاقب، اس دنیا میں کافی زیادہ ایسے پیشے ہیں، فیلڈز ہیں، اس طرح میتھمیٹکس ہو گیا، میڈیا، وکالت، کیوں کس طرح آئیڈیا آیا اور آپ نے منتخب کیا آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کو؟ بس یہ بچپن سے ہی شروع میں مجھے شوق تھا اس فیلڈ میں، آرٹ میں تھوڑا بہت ڈرائنگ وغیرہ کرتا تھا، پھر خطاطی کرتا تھا، تو پینٹنگ وغیرہ کا شوق تھا، پر کی بہت کم ہے۔ پھر مجھے شوق تھا اور دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جانے کا اتنا نہیں تھا، تو اس میں آیا اور اس میں اپنی مہارت دیکھی اور زیادہ امپروو کیا اپنا کام۔ اچھا، یہ جو آپ کی پینٹنگ ہے، اسکیچنگ ہے، اس کے علاوہ باقی کیلیگرافی وغیرہ، تو یہ آپ کی بچپن سے ہی آپ کرتے آ رہے تھے یا آپ نے ڈپارٹمنٹ کو، آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا اور اس کے بعد آپ نے یہ چیزیں سیکھی؟ بچپن سے تو تھوڑا بہت کرتا تھا، پر وہ خود سے کرتا تھا۔ تو جب میں نے آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ جوائن کیا تو اس میں آ کے میں نے اصولوں پہ کام کیے، جیسے کورس آؤٹ لائن ہوتی ہے، جو اس کے منتخب اصول ہوتے ہیں، میں نے ان اصولوں پہ کام کیا، کافی بہتر ہوا کام میرے ادھر آ کے۔ یعنی جب پہلے آپ کرتے تھے تو آپ ایک مینول طریقے سے جو نارمل لوگ کرتے ہیں، جی بالکل، اب آپ ایکسپرٹ طریقے سے آپ کرتے ہیں، ایکسپرٹیز کے سائڈ جا رہے ہیں؟ بالکل، جیسا سکھایا جا رہا ہے اس طرح کرتے ہیں۔ زبردست۔ اور کون سی فیلڈ میں آپ کی اسپیشلٹی ہے؟ کیونکہ مختلف قسم کے فیلڈ ہیں، اس میں پینٹنگ ہے، ڈیزائننگ ہے، آرٹ ہیں، کون سی اس میں آپ نے سلیکٹ کی ہے اسپیشلٹیز آپ کی، کون سی اس میں؟ بالکل، یہ آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ میں 4 میجر فیلڈ ہیں جو ہمیں ہر ایک میں اسپیشل میں 2 سیمسٹر بعد جانا پڑتا ہے۔ تو 4، ایک فائن آرٹس ہے، وہ ابھی ادھر ہے نہیں ہے، انٹیریئر ڈیزائن ہے، گرافکس ڈیزائن ہے اور ٹیکسٹائل ڈیزائن۔ تو میرا شوق جیسا کہ فائن آرٹس میں تھا تو وہ بدقسمتی سے ملی نہیں، تو اس سے ریلیٹڈ ہے ٹیکسٹائل ڈیزائن، تو میں نے ٹیکسٹائل ڈیزائن میں میری اسپیشلائزیشن۔ زبردست۔ اچھا، جس طرح ہر اسٹوڈنٹ کا، ہر انسان کا ایک مینٹور ہوتا ہے، آئیڈیل ہوتا ہے، میں نے اسی کی طرح بننا ہے، اس کے کام سے آپ انسپائر ہوئے ہوں، آپ کی آرٹ اینڈ ڈیزائن کی، آرٹ کی دنیا میں کون آپ کا مینٹور ہیں؟ آرٹ کی دنیا میں جیسا کہ پی ٹی وی پہ پروگرام لگا کرتے تھے شروع میں، تو اس میں نیشنل کالج آف آرٹس لاہور کا ذکر ہوا کرتا تھا، تو اس میں نے پھر ایک آرٹسٹ کا جو مغل بادشاہوں کے دور میں تھا، عبد الرحمن چغتائی، ان کا نام سنا، پھر ان کے بارے میں نے ریسرچ کیا تو ان کی پینٹنگ تھی اس دور کی
جو آج بھی میوزیم میں لگی ہوئی ہیں، بہت سے میوزیم میں. تو میں نے ان سے تھوڑا بہت انسپائر ہوا، ان کی پینٹنگ دیکھی، پھر ادھر پینٹنگ کے شوق میں آیا، پھر خطاطی سے لگا ہو گیا، جو شروع میں تھوڑی بہت کرتا تھا، پھر اب ادھر خطاطی ہے. اچھا، جس طرح آپ نے اپنے منٹور کے بارے میں ذکر کیا، عبدالرحمن چغتائی، عبدالرحمن تو چغتائی، یہ کون سی اس کی وہ پینٹنگ میں بھی اور آرٹ میں بھی کافی مختلف قسم کے وہ کیٹیگریز ہوتے ہیں، تو وہ کون سی کیٹیگری کے ہوتے ہیں؟ یہ فائن آرٹس کی کیٹیگری تھی. اچھا، تو اس میں فائن آرٹس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ فائن آرٹس میں ہوتی ہے پینٹنگ ہوتی ہیں، پھر اسی کی فیلڈ ہے اسکلپچر ہوتا ہے، پھر اور یہ مطلب پینٹنگ ہم کرتے ہیں، خطاطی آ جاتی ہے، یہ بھی اس کی فائن آرٹس کی فیلڈ میں آ جاتی ہے. اچھا، تو جس طرح آپ کی مختلف قسم کے کیلیگرافی آپ کرتے ہیں، اس کے علاوہ اسکیچنگ اور پینٹنگ وغیرہ ڈیزائننگ، تو یہ تو آپ سیل آؤٹ بھی کرتے ہیں، تو ابھی تک کون سا ایسا کوئی آپ کی جو پینٹنگ ہے جو صحیح ہائی لیول اماؤنٹ پہ آپ کو اپنے اس کو سیل آؤٹ کیے؟ یہ انسٹاگرام سے بھی آرڈر ملتے رہتے ہیں چھوٹے موٹے، پر وہ اتنے اس طرح کے نہیں ہوتے نا. تو ادھر ہمارا یونیورسٹی میں ہر سیمسٹر کے بعد ڈسپلے لگتا ہے، تو اس میں نے دوسرے سیمسٹر میں کیلیگرافی کی تھی. سارا میرا فائنل پروجیکٹ جو تھا وہ کیلیگرافی پہ تھا. تو اس میں نے ایک کینوس بنایا تھا جس پہ آیت لکھی تھی فبی اعلیٰ ربک مات زبان، تو وہ بڑی پسند آئی سب کو، تو وہ ماشاءاللہ بہت اچھی قیمت میں نکلی ہے. اچھا، جو جتنی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی تو اس سے بھی زیادہ میں نکلی. زبردست. اور اس کے علاوہ آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ میں آپ کو سب سے زیادہ کون سپورٹ کرتا ہے؟ یہ شروع میں مطلب بندہ تھوڑا ڈسکریج ہوا ہوتا ہے اپنی فیلڈ سے یا کسی کام سے کہ میں اس میں بیسٹ ہوں یا نہیں. تو ہمارے ٹیچر تھے جن کی وجہ سے آج میں ڈپارٹمنٹ میں ٹکا ہوا ہوں، تو وہ سر حمزہ صاحب ہیں. تو انہوں نے تھوڑا موٹیویٹ کیا اس فیلڈ کے بارے میں، سمجھایا کہ اس میں رہ جاؤ، یہ تھوڑی محنت کرو. تو بس محنت کے سلے میں تھوڑا بندے کا نام ہو گیا، اس طرح ہو جاتا ہے. تو تھوڑا میرا نام بھی ہو گیا، محنت کی تو کام بھی تھوڑا اچھا نکل گیا. محنت کی تو مطلب نیٹنس آ گئی کام میں. اچھا عاقب، اکثر ہم انسان کی یہ تگ و دو ہوتی ہے کہ وہ گڈ سے بیٹر اور بیٹر سے بیسٹ کی طرف جاتا ہے، تو ایسی کون سی اسکیچنگ یا کون سا کوئی آرٹ وغیرہ ہیں، پینٹنگ وغیرہ ہیں کہ آپ نے سوچا کہ یار یہ میں نے بنانا ہے، کوشش کرنی ہے، لیکن ابھی تک وہ نہیں بن پایا آپ سے؟ بالکل، بہت سے ایسے مطلب وہ جیسے ایک شعر ہے کہ ہزاروں خواہشیں اسی کار خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. تو بندہ اچھے کام پہ جب ایک چیز میں پیک لیول پہ چلا جاتا ہے تو وہ اس سے بھر جاتا ہے اس کا جی، تو وہ کہتے ہیں اب دوسری چیز ہے اس پہ جائے. تو اس طرح اسکیچنگ پینٹنگ میں یہ ہے کہ اب میں جیسے ڈرائنگ کرتا ہوں تو یہ اس میں آرٹسٹک لک آتی ہے تھوڑی بہت، پر جیسے ہم انسٹاگرام پہ ہم نے بہت سے آرٹسٹ کو فالو کیا ہوا تو ان کا کام دیکھتے ہیں تو ایک دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا کام اس طرح کا ہو. تو وہ ریئلسٹک پینٹنگ ہوتی ہیں، ریئلسٹک ڈرائنگ، پھر کلر پینسل میں بھی کرتے ہیں، وہ ان کو بہت اچھا کام ہوتا ہے، چارکول کا کام ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ میں نے ایک بہت مشہور خطاط ہیں لاہور کے، ان کا کام دیکھا تو وہ ماڈرن کیلیگرافی کرتے ہیں نا، جس میں عربک آ جاتی ہے، پھر اس کے بہت سے فونٹ ہیں عربک کے، پھر یہ اپنے نستعلیق خطاطی ہے. تو ابھی میں نستعلیق خطاطی بھی کرتا ہوں، عربک کرتا ہوں، پر میں کہتا ہوں کہ ماڈرن میں لے کے آؤں. جیسے آج کل ماڈرن دور چل رہا ہے تو بڑی بہترین وہ کیلیگرافی کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں اس طرح کا میرا کام ہو جائے. تو آپ نے اس پہ کچھ کوشش وغیرہ جاری کی ہے؟ بالکل، میں نے تقریباً 3-4 کینوس بہت محنت کر کے بنائے ہوئے بھی ہیں اس طرح. اچھا، کیلیگرافی کی ہے، کچھ آیات لکھی ہیں، تو مزید محنت کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے. یہ تو چلے کیلیگرافی کی سائڈ آپ نے وہ ٹچ کی ہے. پینٹنگ اور اسکیچنگ میں آپ نے کون سا، کیونکہ مختلف قسم کی پینٹنگز ہوتی ہیں اور لاکھوں کروڑوں میں وہ بکتے ہیں، بالکل آپ نے کیا سوچا کہ یار اس طرح کی پینٹنگ میں نے کرنی ہے لیکن وہ اب سے ابھی تک نہیں ہوئی؟ بالکل، جیسے وہ مونا لیسا کی پینٹنگ ہے تو وہ آج بھی اربوں ڈالر میں اس کی قیمت ہے جیسے، تو اس طرح کی بھی. اور جیسے ہوتی ہے ایبسٹریکٹ آرٹ ہوتا ہے، تو ایبسٹریکٹ پینٹنگ کا بڑا شوق ہے کیونکہ اس میں بندہ کوئی اپنی پرسنالٹی شو کر رہا ہوتا ہے، کوئی ارد گرد معاشرے کو دیکھ کے اس میں ایبسٹریکٹ بنایا ہوتا ہے جس کی مطلب بندے کو خود کو سمجھ ہوتی ہے، اور جو صحیح آرٹسٹک ذہن رکھتا ہو وہ سمجھتے ہیں اس کی، تو اس کی اس وجہ سے اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے، مارکیٹ میں سیل آؤٹ زیادہ ہوتے ہیں اس کے. تو وہ مطلب ریئلسٹک پینٹنگ اور سینری وغیرہ پینٹنگ ہوتی ہیں وہ بڑے مزے کی، مطلب بندہ کرے تو روح خوش ہوتی ہے بندے کی، تو وہ بڑی زبردست ہوتی ہیں. تو اس طرح کا شوق. جس طرح آپ کا فیلڈ ہے آرٹ اینڈ ڈیزائن، تو پاکستان اور اس کے علاوہ دنیا میں اس کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ دیکھیں، جیسے میری آرٹ اینڈ ڈیزائن میں میجر فیلڈ ہے ٹیکسٹائل ڈیزائن، تو ٹیکسٹائل انڈسٹری آج کل پیک لیول پہ جا رہی ہے. تو پاکستان کا ٹیکسٹائل تو بہت مشہور ہے، مطلب کاٹن اس کا ہو گیا، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں پاکستان کے ٹیکسٹائل ڈیزائنر. تو جیسے یہ چلے جائیں نیچے پنجاب میں، لاہور میں، تو اس کی بہت ڈیمانڈ بھی ہے، ان لوگوں کی قدر بھی بہت زیادہ ہے. سندھ کراچی میں چلے جائیں تو بہت زیادہ ہے. تو اگر واپس آ جائیں اپنے علاقے میں تو ادھر تھوڑی اس کی سمجھ کم ہے لوگوں کو، ابھی اس طرف آئے نہیں ہیں لوگ، اتنے ماڈرن نہیں ہوئے کہ یہ مطلب فیشن کی طرف تھوڑے آئیں یا یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی طرف. تو
بہت جلد مطلب جیسے ابھی دیکھ رہے ہیں ہم یوتھ نسل جتنی بھی ہے وہ تھوڑے ماڈرن ہیں اور اس چیز کو پسند بھی کر رہے ہیں، تو ہو رہا ہے اس طرح۔ اچھا، جس طرح ہر فیلڈ کا انسان کے اوپر، انسان کی سائیکی کے اوپر ایک افیکٹ ہوتا ہے، چاہے وہ پازیٹیو ہو یا نگیٹیو ہو۔ جس طرح میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹ ہے، معذرت کے ساتھ، وہ ان کے بارے میں جو ہماری سوسائٹی میں ایک رجحان پایا جاتا ہے کہ جب میتھمیٹکس میں آپ پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو آپ، میں نہیں کہنا چاہتا آپ سمجھدار ہیں، تو وہ ان کے بارے میں جو لوگ سوچتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ صحافت، وکالت کے بارے میں کہ وہی وکیل کیا کرتے ہیں اور کس طرح ہوتے ہیں، ان کی جو پرسنل لائف ہے اس پہ کیا ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ بلکہ میں بول دیتا ہوں، میتھمیٹکس کے جو پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو ہمارے اکثر، ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم بولتے تھے کہ یار یہ بندہ مینٹل ہو جائے گا۔ اس طرح آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ جب بندہ سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کے اسٹوڈنٹ کی سائیکی کے اوپر کیا پازیٹیو یا نگیٹیو اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ دیکھیں، جن پہ مطلب پازیٹیو ہوتے ہیں وہ تو ادھر کام کرتے ہیں، اگر جن پہ نگیٹیو ہو، جو نہ چل سکے تو وہ بہت جلد نکل جاتے ہیں ایک آدھ مہینے کے اندر نا۔ تو جنہوں نے 1-2 سیمسٹر لگائے کو تو ان کا ادھر لگاؤ ہو جاتا ہے، وہ کام کرتے ہیں۔ جیسے بندے کی ایک نیش ہوتی ہے، اسے پتہ چل جائے کہ وہ کس کام میں بیسٹ ہے تو بندہ اس کام میں تھکتا نہیں ہے۔ جیسے اب مجھے تھوڑا بہت بچپن سے پتہ تھا کہ میری ڈرائنگ وغیرہ اچھی ہے، مجھے اس کے بارے میں شوق پڑ گیا۔ علم شروع میں کم تھا پر اس کے بارے میں تھوڑی بہت ریسرچ کی، پوچھا لوگوں سے، تو تھوڑا اپنے آپ کو بھی خود پرکھا، تو میں نے خود فیصلہ کیا کہ میں اس میں ہوں۔ حالانکہ گھر سے بھائیوں نے اور بھی بہت سے لوگوں نے روکا اس بات سے، کیونکہ میں نے پیچھے FSc انجینئرنگ میں کی تھی، تو مجھے انجینئرنگ یا اس طرح کوئی اور فیلڈ میں جانا تھا گھر والوں کی نظر میں، تو میں ان کے مخالف آیا ادھر۔ خیر، یہ FSc جس طرح، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ہمارے سوسائٹی میں یہ ہے کہ میرا بچہ بڑا ہو کے پائلٹ بنے گا، آرمی آفیسر بنے گا، اچھی بات ہے، سارے آرمی آفیسر بن جائیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا۔ تو اگر ڈاکٹر، انجینئر، آرمی آفیسر اور پائلٹ یہ سارے اس سائڈ پہ چلے جائیں تو باقی جو آرٹ کی طرف کون آئے گا، وکالت کی طرف کون آئے گا، میڈیا کی طرف کون آئے گا، اس کے علاوہ باقی زیادہ تقریباً لاکھوں قسم کی فیلڈ ہے تو اس کی طرف کون آئے گا؟ تو یہ بھی ہماری سوسائٹی میں ایک مسئلہ ہے یہ بات۔ تو اس میں ہمارے آرٹ اینڈ ڈیزائن میں جب آیا تو شروع میں تھوڑا مایوس تھا، کچھ لوگوں نے، ٹیچر نے موٹیویٹ کیا تو شوق بڑھ گیا، اپریشیٹ کیا میرا کام تو اور شوق بڑھ گیا۔ تو اس میں پھر اب ایسے ہے کہ بہت زیادہ محنت ہوتی ہے، ہمیں کوئی پروجیکٹ ملتا ہے آرٹ کا یا ٹیکسٹائل ڈیزائن کا، کوئی بھی ہمیں پروجیکٹ ملتا ہے تو ہمیں اس پہ ایک ہفتہ کام کرنا پڑتا ہے، رات 3-3 4-4 بجے تک ہمیں جاگنا پڑتا ہے، نیند ہماری پھر 1-2 گھنٹے ہوتی ہے۔ تو اس میں پھر ایسے ہے کہ ہماری نیند تو 1-2 گھنٹے ہوتی ہے پر ہم تھکتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا شوق یہ ہے، ہمارا کام نکلتا ہے، رنگ ہم مکس کرتے ہیں، وہ رنگوں میں پیشن اور پروفیشن اگر سیم ہو جائے تو پھر انسان نہیں تھکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے ہارڈ ورک اور ایک سمارٹ ورک، تو ہمارا ہارڈ ورک کم، سمارٹ ورک زیادہ ہے۔ تو سمارٹ ورک سے ہمیں خود خوشی ملتی ہے اتنا، ہمارا اگر کوئی کام اپریشیٹ کر دیتے تو اور زیادہ خوشی ملتی ہے۔ سوشل میڈیا پہ آج کل بہت زیادہ ہمارا کام اپریشیٹ ہو رہا ہے تو اس وجہ سے بندے کو شوق پڑ جاتا ہے کہ اور کام کرے بھائی اس کام۔ عاقب، میں نے جتنا سنا ہے آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کے حوالے سے، یا ویسے بھی جو باقی آرٹ وغیرہ کرتے ہیں، کہ کافی کریٹیو ہوتے ہیں، چیز کو کافی ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں، ہم پک بھی کر دیتے ہیں، کین آبزرور ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ہم نے جیسے کوئی پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے، جو ہم نے ڈائریکٹ پروجیکٹ نہیں کرنا ہوتا، اس پہ ہم نے پوری کیس اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، اس پہ ریسرچ ورک پورا پہ لپٹانا پڑتا ہے۔ ہمارا فائنل پروجیکٹ جیسے یہ پڑھ ہوئے یہ کم ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ریسرچ ورک بہت زیادہ ہوتے ہیں، پورا ڈسپلے لگا ہوتا ہے، اس میں ہم نے ایک ایک چیز بتانی پڑتی ہے کہ اس میں ریڈ کلر کیوں یوز کیا، یہ سفید کیوں یوز کیا، پھر پرپل کیوں یوز کیا۔ جیسے میں نے یہ لاسٹ ٹائم آپ نے اس میں پرپل کلر یوز کیا تھا، اس کا پرپل کا مطلب ہے ڈٹے رہنا، مضبوطی سے رہنا، تو میں نے وہی مطلب پرپل یوز کیا تھا اپنے اس میں، پرپل کا مطلب بتانا تھا کہ ہم نے یہ کیوں کیا۔ مطلب کہ آپ لوگوں کا جو کام ہوتا ہے اس میں آپ لوگ کلر سے بھی اپنی جو آپ کی خواہشات ہوتی ہے کہ بھائی اپنے آپ کو بھی موٹیویٹ کرتے ہو، لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرتے ہو۔ بالکل، اور اگر کلر نہیں تو کوئی چیز ہم نے ایسی سیمبل دی ہوتی ہے، جیسے اب یہ سارا آرکیٹیکچر کا کام ہے، اس میں سیمبل کی جس کا پروجیکٹ وہ صحیح بتا سکتے ہیں، پر یہ سارا تھیم پہ کام ہوا ہوا ہے۔ یہ آپ کو بظاہر تو یہ ایک کام نظر آ رہا ہے پر اس کے پیچھے پوری ریسرچ ورک ہوتا ہے، پورا تھیم ہوتا ہے، تو اس پہ ہم نے آگے چلنا پڑتا ہے۔ اچھا عاقب، یونیورسٹی سے کیا ڈیمانڈ کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی ایسی چیزیں ہوں جو آپ کے یونیورسٹی کی طرف سے ابھی تک نہیں آپ کو مہیا کی گئی ہوں، کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی؟ بالکل، یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی کی نظر میں ابھی اتنا نہیں آیا ہوگا۔ ہمارا ہر سیمسٹر کے بعد ڈسپلے ہوتا ہے تو VC سر آتے ہیں اور بھی بہت سے ٹیچر بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، ہمارا کام دیکھتے ہیں، اس ٹائم پہ تھوڑا بہت اپریشیٹ کرتے ہیں۔ پھر ہمیں لاسٹ ٹائم کہا گیا تھا کہ آپ سے کام کروایا جائے گا، یہ جو کوئی مطلب خطاطی وغیرہ کروائی جائے گی، تو وہ بھی نہ ہوئی۔ ہم خوش تھے کہ ہمیں یونیورسٹی میں کام کرنے کا موقع ملے گا، پر وہ بھی نہ ہوا۔ اس کے علاوہ ہماری جیسے میجر ٹیکسٹائل فیلڈ ہے تو وہ ابھی یونیورسٹی میں تھوڑی پیچھے ہے، کیونکہ ادھر تھوڑی سہولیات کم ہیں، جیسے سائڈ ایریا یہ تقریباً شہروں سے ہٹ گئے، مین شہروں سے، تو
ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے ہمیں تو کوئی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں ادھر ابھی فراہم نہیں ہوئی نا، تو اس میں مشینری وغیرہ بھی بہت سی ایسی ہے، اور کوئی مطلب جیسے کام ہوتے ہیں وہ پھر ورک شاپ رکھی جاتی ہیں، کیونکہ ہمارا سارا کام ورک شاپ سے ریلیٹڈ ہے نا، تو کوئی آ کے ہمیں ورک شاپ دے تو اس سے ہمارا کام اور بہتر ہوگا. تو یہی ریکویسٹ ہے یونیورسٹی سے کہ اس پہ ذرا ڈپارٹمنٹ میں تھوڑی مطلب اس طرف ہی رخ کیا جائے اور تھوڑا بہت اس کا آگے کام کیا جائے. چلے وہ تو خیر جو ڈیمانڈ ہے آپ کے وہ ویسے بھی انشاءاللہ امید ہے آپ کو مہیا کی جائے. اس کے علاوہ چونکہ ہمیں ابھی کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہوں گے جو ابھی ہمیں دیکھ رہے ہوں گے اور وہ سوچ رہے کہ یار ہمیں اس ڈپارٹمنٹ میں آنا ہے، تو اپنی ڈپارٹمنٹ کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ کیا کیا فیسلٹی وہ آپ کو دیتے ہیں، کتنے اسٹوڈیوز ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، اور کیا آپ لوگوں کا پلان ہوتا ہے. دیکھیں ادھر گرافک اسٹوڈیو ہے جس میں صرف گرافکس کا کام ہوتا ہے. وہ سارا میجر فیلڈ الگ ہی گرافکس کی، تو گرافکس کا الگ اسٹوڈیو ہے، جیسے پھر پینٹنگ کا الگ اسٹوڈیو ہے، ڈرائنگ کا الگ اسٹوڈیو ہے، پھر ٹیکسٹائل کا الگ اسٹوڈیو ہے. اس طرح پھر اسکلپچر ہمارا سیکنڈ سیمسٹر میں سکھایا جاتا ہے، مٹی سے اسکلپچر بنانا پڑتا ہے، اس کا الگ اسٹوڈیو مطلب ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوشش کی جاتی ہے، بھرپور کوشش کرتے ہیں، ہمیں جو جتنا سکھا سکتے ہیں ہمیں سکھاتے ہیں، اور ہم نے ماشاءاللہ سیکھا بھی بہت کچھ ہے، اچھے ٹیچر ہیں، ہمیں سکھایا جاتا ہے. تو جو لوگ آنا چاہتے ہیں، جن کو جو کنفیوز ہیں یونیورسٹی FSC کے بعد یونیورسٹی میں کوئی بھی فیلڈ سلیکٹ کرنے میں، تو میں انہیں یہی کہوں گا کہ آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ جوائن کریں، کیونکہ کچھ فیلڈ ایسی ہیں کیونکہ ایک پوسٹ پہ ایک ہی بندہ جاتا ہے، تو بہت سے لوگ سینکڑوں لوگ ایک پوسٹ کے پیچھے بھاگتے ہیں، میڈیکل کے پیچھے بالکل اس طرح. تو میں نے ایک عزیز سے یہ سنا تھا کہ نوکری میں بندہ نوکر رہتے ہے، اور بندہ اپنا کام کرے، بزنس کرے، کیونکہ نوکری میں بندہ کسی کے ماتحت رہتا ہے، غلام رہتا ہے. تو سوچ بندہ اچھی رکھے، کیونکہ جو بندے کے خواب ہوتے ہیں وہ اسے ضرور ملتے ہیں. تو بندہ اپنی سوچ اچھی رکھے، اس پہ محنت کرے، جو اس نے ایک فیوچر پلان رکھا ہوا ہے تو اس کے انشاءاللہ جتنا ڈریم ہے اس کے پورے. آگے جس طرح چونکہ ہم مختلف یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے، تو وہ اسٹوڈنٹس کافی زیادہ، میں ایگریسو تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جب آپ لوگوں کے ساتھ ہم ملتے ہیں تو کافی آپ لوگ فرینڈلی ماحول، اور آپ لوگوں کی جو گیدرنگز ہوتی ہے کافی اچھا اس سے ایک امیج آ رہا ہے، اور ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو کافی انسپائر ہوتے ہیں. بالکل. اس کا کیا ریزن ہے؟ اس کا دیکھیں، یہ باہر کے لوگ تو اسے بڑی نیگیٹو سائڈ پہ بھی کچھ لے کے جاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تو تھوڑا بندے کو سوشل ہونا چاہیے. تو اس میں ہمارا یہ اس وجہ سے بھی ہے، ہمارے زیادہ تر وہ کام ہوتے ہیں، گروپ پروجیکٹ ہوتے ہیں جس میں 10 لوگ ہوتے ہیں، 5 لوگ ہوتے ہیں. پھر کبھی کبھار ایسا کام ہوتے ہیں پوری کلاس مل کے اس پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر ایک دوسرے کو مطلب ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس وجہ سے تھوڑی گیدرنگ اکٹھی ہوتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ کیا مشکلات آپ فیس کر رہے ہیں؟ رادر دین آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کچھ مسئلے ہوں گے نا، سوسائٹی میں کیا مشکلات ہیں، یا اس کے علاوہ ہمارا اگر ملک کی بات کریں پاکستان میں، کیونکہ آپ نے آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ آپ نے چوز کیا، تو کیا مشکلات آپ فیس کرتے ہیں سوسائٹی میں، پاکستان ملک کی بات کرتے ہیں، یا غیر ڈپارٹمنٹ میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں؟ یہ ہمارا جو مٹیریل ہے سارا آرٹ سے ریلیٹڈ ہے جس پہ ہم کام کرتے ہیں، تو یہ ہمیں ادھر پورے ضلع سے کیا صوبے سے شاید ہمیں پشاور جانا پڑے، تو ہم نے جو میٹیریل لانا ہوتا ہے وہ ہم لاہور جاتے ہیں، جو مین میٹیریل ہے. اور کچھ ایسی ورکشاپ ہوتی ہیں، کچھ صحیح کام سیکھنے کے لیے بندے کو اور شوق اور زیادہ سیکھنے کا ہوتا ہے، تو وہ ہم اپنے اس ایریے میں، کیونکہ لوگوں کو اس بارے میں کم علم ہے نا، تو ہم ادھر اپنے علاقے میں یہ کام نہیں سیکھ سکتے، تو ہم جاتے ہیں لاہور جاتے ہیں، یا باہر کسی پشاور میں جاتے ہیں. تو ادھر سے یہ کام اگر تھوڑا ہمارے ایریے میں آ جائے، کچھ پروموٹ ہو جائے، تو ہمیں سہولت یہ ہو جائے گی کہ ہمیں اپنا میٹیریل یہاں سے ملے گا. اس کے علاوہ کچھ لوگ ہیں اس کام کو نیگیٹو سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں نا، کہ یہ آرٹ ہے، یہ اسلام ہے، اس کی اجازت نہیں. کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ جن کی اجازت نہیں ہے، تو ان سے ہم دور رہتے ہیں جن کی اجازت نہیں. اور کچھ لوگ اب ہمیں ماڈرن دور کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، تو اس چیز کو ہم لے کے جائیں تو کچھ نیگیٹو باتیں بھی ہیں لوگ کرتے ہیں. پر جب آپ نے ایڈمیشن لیا، یا آپ نے گھر میں بات کی کہ میں نے آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ جانا، چونکہ اسٹارٹ میں آپ نے بولا کہ میں نے پری انجینئرنگ اور سائڈ پہ جانا تھا، میڈیکل میں شاید، تو گھر والوں نے کیا کہا کہ آپ جاؤ گے تو ویسی خاکے بناؤ گے، نقشے بناؤ گے، یا کیا بولے انہوں نے؟ بالکل، ریئیکشن کیا تھا ان کا؟ گھر سے روکا گیا تھا اس ڈپارٹمنٹ میں مجھے داخلہ لینے سے، کہ یہ پھول چوڑیوں والا کام اور لڑکیوں والا کام، تو کوئی بندہ کام کرے جس میں کل کو نوکری ملے، اس میں نوکری کیا ہے. تو یہ سمجھانے میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس میں نوکری کیا ہے، فیوچر کیا ہے، کیونکہ ہمیں خود پتہ ہے، ہم سمجھا نہیں سکتے کہ وہ کہتے ہیں پھول چوڑیوں میں کیا وہ فیوچر ہے. تو وہ فیوچر بندے کو خود بنانا پڑتا ہے، اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے. کوئی بھی کام ہو تو اس پہ ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے. تو ابھی آپ کے والد صاحب آپ سے سیٹسفائیڈ ہے، کیونکہ آپ کا مختلف کام سلاوٹ بھی آپ کرتے ہیں، پیسے بھی کماتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہا ہے وہ تو چینج نکلا. بالکل، میں اس کام کے سلسلے میں لاہور بھی گیا تھا نا، تو بڑی مشکل سے اجازت ملی تھی مجھے، کیونکہ وہ ڈرائنگ اسٹوڈیو تھا اور یہ خطاطی نا،
تو کچھ 8-10 کلاسیں میں نے لی تھیں ایک آدھ مہینے میں. تو ادھر انہوں نے مجھے ایک ٹیچر نے کہا تھا کہ جن کے والدین یہ نہیں مانتے کہ یہ آرٹ اینڈ ڈیزائن یا یہ آرٹ والا کام اچھا ہے تو ان کو انسپائر کرنے کا کام صرف اسلامک کیلیگرافی ہے. وہ جب دیکھتے ہیں یہ آیتیں لکھی ہوئی ہے وہ تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ کام تو بڑے مزے کے اسلامی کام ہے, تو اس وجہ سے وہ بندے سے مطمئن ہو جاتے ہیں. تو میرا بھی اس طرح ہوا کہ کچھ لکھائیاں وغیرہ کرنی تھیں, کچھ ڈیزائن بنانے تھے گھر میں, تو میں نے بنا کے دیے, انہیں پسند آئے تو تھوڑے بہت مطمئن ہو گئے. پھر اس کے بعد اب کچھ نہیں مجھے سننے کو ملتا کہ کیسا کام ہے, کیونکہ اب لوگ مجھے جاننے لگے ہیں بہت سے سوشل میڈیا کی وجہ سے, فیس بک وغیرہ پہ, انسٹاگرام پہ. اسی کام کی وجہ سے, خطاطی کی وجہ سے لوگ بہت سے مجھ سے اب اپنا نام لکھوا کے جاتے ہیں خطاطی میں, پھر کوئی آیت بتاتے ہیں وہ لکھ کے دیتا ہوں, تو اس طرح تھوڑا نام ہو گیا. آخر میں کیا پیغام دینا چاہو گے جو اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں یہاں پہ آرٹ اینڈ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ میں؟ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ تھوڑا اس کے متعلق جانا ہے آرٹ میں, یا جنہوں نے زندگی میں ایک دفعہ بھی سوچا ہے کہ انہیں تھوڑا بہت شوق ہے آرٹ میں جانے کا, تو وہ ضرور آئیں. کیونکہ وہ اگر کسی اور فیلڈ میں کنفیوز ہیں کسی میں بھی جانے میں تو وہ اس میں ضرور آئیں, کیونکہ یہاں پہ بندہ کچھ سیکھتا ہے, اس میں کریٹو وہ بن جاتے ہیں, تھوڑا سوشل ہو جاتا ہے, تو آگے اس کا مستقبل تھوڑا بن جاتا ہے. اگر بندہ محنت کرے, اپنے پیشے سے مخلص ہو کے کام کرے تو انشاءاللہ فیوچر میں سے کوئی مشکل نہیں ہوگی. بندہ اپنا بزنس کر سکتے ہیں, اپنا گھر میں بیٹھے لاکھوں کما سکتے ہیں. ابھی ہمارے سینئر سے گریجویٹ ہو کے گئے ہیں, کچھ 6-7 کے سیمسٹر کے سینئر ہیں, وہ ابھی گھر بیٹھے کما رہے ہیں گرافکس وغیرہ کے. تو آرڈر ملتے رہتے ہیں, کیونکہ اب دیکھتے ہیں ہم جو لوگ پڑھتے ہیں تو پڑھنا کسی کو بورنگ لگتا ہے, جیسے مجھے لگتا تھا. حالانکہ میں پڑھنے میں ٹھیک تھا پر میں پڑھنے والی طرف نہیں گیا. مجھے پتہ تھا کہ فضول ہے, آگے اگر مجھے شوق نہیں ہے اس میں تو جانا نہیں. تعلیم حاصل کرنا جیسے فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر, تو وہ تعلیم بندہ ضرور سیکھے. وہ اپنی فیلڈ میں رہ کے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں. تو پیشہ الگ چیز ہے تو تعلیم الگ چیز ہے. بالکل, تھینک یو سو مچ. ناظرین, یہ تو ہمارا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام. انشاءاللہ اگلی دفعہ ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ, ایک نئی صلاحیت کے ساتھ, ایک نئے شخصیت کے ساتھ. اب تک دیجیے مجھے اجازت.